میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ووٹ پبلک کا اظہار حق رائے دہی جس کو کہتے ہیں وہ ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن درست طور پہ لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا، لوگوں میں اویئرنیس نہیں پیدا کی گئی۔ ووٹ پبلک کی پراپرٹی ہے اور حق رائے دہی ہے کہ کس نے حکومت کرنی ہے ہمارے اوپر۔ لیکن صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، یہ عوام جو پبلک ہے پاکستان کی، انہوں نے تو اپنا جو پراپرٹی ہے، وہ اپنی جو امانت ہے، اپنا جو ضمیر ہے، ان سے وہ تو انہوں نے استعمال کر لیا ہے، لیکن ابھی جو آگے حکومت بننی چاہیے تھی ان کی نہیں بنی، تو یہ کیا غلط نہیں استعمال ہوا اس سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دھاندلی ہوئی ہے؟ صاف سارے میڈیا بھی ہر جگہ پہ یہی شور ہے کہ یہ بہت بڑی دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی جیتی ہے آل پاکستان میں، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو جتایا نہیں، اس کی وجہ یہی ہوئی ہے نا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مد مقابل ہیں وہ سیاست کار ہیں، سیاستدان نہیں ہے۔ اگر وہ سیاستدان ہوتے تو وہ ووٹ کو تسلیم کرتے کہ جی ہاں ووٹ ادھر گیا ہے، ہم شکست ہو گئی، ہمیں پبلک نہیں پسند کر رہی۔ لیکن یہاں پہ یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ ووٹ کی وہ تذلیل جو ہے نا، جو نعرہ مارتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں، ہماری گل ہو گئی ہے یہ چیزیں، اور پھر اس کے بعد ووٹ آگے جا کے لوگوں کو اٹھا کے زبردستی اپنے ساتھ شامل کرنا، یہ سارا ماحول ہے، ایک پولیٹیکل کلچر ہے۔ وہ کلچر جو ہے نا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ کلچر ہے، اور ہر بندہ کوئی تھانے سے شروع ہوتا ہے ٹاؤٹی کرنا، اور کوئی جی ایچ کیو تک چلا جاتا ہے ٹاؤٹی کرنے کے لیے، اور الزام لگاتے ہیں سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ لیکن فیسیلیٹیٹ تو یہ کرتے ہیں نا، قصور ان کا ہے۔ قصور تو ان کا ہے۔ ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ سیریس ہوتے کہ عوام مالک ہیں اس ملک کے، اور ملک کے عوام کو حق ہے کہ وہ ووٹ دیں اور آئندہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے، دوسرے بیوروکریسی یا فوج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی مداخلت نہ کرے سیاست میں، تو پھر یہ نواز شریف کو اور زرداری کو، ان کو چاہیے تھا کہ اپنی شکست تسلیم کرتے اور اصل مینڈیٹ کو تسلیم کر کے کہتے کہ جی ہاں یہ صحیح جمہوریت ہے، ہم جمہوریت کے اوپر چل رہے ہیں۔ لیکن یہ بریک اب انہوں نے لگائی ہے نا۔ ابھی بھی حکومت نہیں بن رہی تھی، اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کا ابھی اتحاد ہو گیا ہے، لیکن آگے لائے عمل کیا ہے آپ بتائیں نا۔ نہیں، اس کے اوپر میرے تو نزدیک یہ ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، پبلک کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں، کچھ اپنے کیسز کے متعلق سوچتے ہیں، اپنے مفادات کے متعلق سوچتے ہیں۔ جس نے قومی جرائم کیے ہیں وہ سارا ان کے ساتھ شامل ہیں، چاہے وہ ریاست کے تنخواہ دار ملازم ہیں، یا وہ سیاستکار ہیں، یا سیاستکار کے فیسیلیٹیٹر ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے ایک رجیم بنی ہوئی ہے، اور وہ اپنی آگے مستقبل میں ایک اندھیرا دیکھ رہے ہیں اپنے لیے، اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا کہ اگر یہ سیاستدان ہوتے، نواز شریف بھی اور زرداری بھی یہ سیاستدان ہوتے، اور ان کے ساتھ جو ان کے پارٹی میں جو اہم عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیاستدان ہوتے، تو آج بہترین موقع تھا کہ یہ الیکشن کے جو فراڈ قسم کے رزلٹ ہیں ان کو تسلیم نہ کرتے، اور کہتے کہ جی نہیں، اس کو مینڈیٹ ملا ہے، اس کو حکومت بنانی چاہیے، آپ تمام درست نتائج شائع کریں۔ اور کیونکہ اگر یہ اس موڑ پہ یہ تسلیم، نواز شریف کی پارٹی میں سے کچھ لوگوں نے، جیسا سعد رفیق ہے، اس طرح کے بندے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ مجھے مسترد کر دیا، رانا ثناء اللہ، اس طرح کے بندے ہیں، انہوں نے کہا عوام نے مجھے مسترد کر دیا ہے، لہٰذا میں جو ہے نا یہ ایسا نوٹیفکیشن نہیں پارٹی لیڈرشپ تو ہاری ہے نا برے طریقے سے، یہ تو قربانی کے بکرے ہیں سب کے سب۔ دیکھیں نا، اگر میجارٹی جو ان کی اکثریت ہے وہ ساری ہے، نہیں، اس کی اکثریت نہیں، میں لیڈرشپ تو ساری آ رہی ہے۔ ابھی لیڈرشپ جو ہے وہ میرے حساب سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم ہے، حمزہ ہے، یہ لوگ جو مین سٹریم کے اوپر ہے، یہ ہے ایک سیاسی جماعت، اس کو میں نہیں مانتا جی، یہ ایک خاندانی جماعت ہے جس میں اہم عہدے ان کے خاندان کے لیے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے عہدے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں کہ ان کو ساتھ ملا کے ایک تھوڑا سا پریشر، مروثیت ہے۔ یہ موروثیت ہے۔
اس کا سیاست میں تو وجود نہیں ہے. دیکھیں عمران خان نے کسی اپنے عزیز کو ٹکٹ نہیں دیا, کسی اپنے عزیز کو عہدہ نہیں دیا, تو یہ ایک سفر کا آغاز تو ہو گیا نا, اب نئی نسل کو نظر آ گیا ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ہماری جو آج کل یہ جو یوتھ ہے, جو نئی نسل ہے, چھوٹے بچے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, آگے مستقبل میں ان کا ایک بڑا زبردست کردار ہے. اور یہ جو دھاندلی ہے, یہ جو زبردستی کی حکومت بنا رہے ہیں, اس سے نئی نسل میں ایک نفرت بڑھے گی اور وہ شدت اختیار کر جائے گی. اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں نا سٹیبلٹی کے لیے لے کے آ رہے ہیں, سٹیبلٹی کے لیے نہیں, کوئی امید نہیں ہے سٹیبلٹی کی, جب آپ کا یوتھ جو ہے وہ ہی آپ سے مطمئن نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کے دور میں حکومت رہی ہے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو وہ میں نے بتایا کہ آپ کو ڈیولپمنٹ کا ترجمہ مختلف ہوا ہے. ہمیں ڈیولپمنٹ اصل ضرورت تو ہے کہ انسانیت کی ڈیولپمنٹ, معاشرے کی ڈیولپمنٹ, اور اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. تو ہاں یقیناً عمران خان اسی سیاسی کلچر کے حساب سے اس نے حکومت بنائی, اس میں مختلف اداروں کا رول تھا. کیبنٹ اپنی مرضی سے تو نہیں بنتی ہے نا, جو پرانا ہمارا کلچر ہے یہاں پہ, تو اس میں ہر مافیا کے آدمی جو ہیں وہ اپنے اپوائنٹمنٹ کرواتے ہیں کہ ہمارا بندہ بھی لے لو, ہمارا بندہ بھی لے لو. تو ایک میں برملا تسلیم کرتا ہوں, میری اپنی ریسرچ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو ہے نا وہ بھی کرپشن سے آلودہ تھی, کیونکہ اس میں ایسے بندے آ گئے ہوئے تھے جو اپنی انویسٹمنٹ کے سر پہ, اور پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا تھا انہوں نے, اور اس کے ہوتے ہوئے پھر مخلوط حکومت بھی تھی, اپنی پارٹی کے اندر کا بھی گند تھا. تو عمران خان اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے کرپٹ مافیا تھی جناب, تھی, بالکل تھی. میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے, فلیکسیں لگانا پارٹی کا کام نہیں ہے. مجھے کوئی ایسا لیڈر نہیں مل رہا تحریک انصاف میں جس نے ورکرز کو پروموٹ کیا ہو اور اپنی کرسی دے دی ہو کہ ورکرز اوپر آئے. میں تو ایک دفعہ کافی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ جی عمران خان کو جب جلسہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ چہرے اپنے ساتھ نہ بٹھائے جن کی نفرت کی وجہ سے عمران خان کو پسند کیا جا رہا ہے. تو وہی لوگ اس کے ساتھ سٹیج پہ نظر آتے تھے, اور ان کو چاہیے تھا کہ دیکھیں نا سیاستدان صاحب کا یہ بھی نعرہ تھا نا کہ میں یوتھ کو آگے لے کے آؤں گا اور مساوات کو قائم رکھتے ہوئے ٹکٹ دوں گا, لیکن انہوں نے بھی پھر ٹکٹ ان کو نہیں دیا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, ایک پولیٹیکل کلچر ہے, ایک آپ گھوڑے کے مقابلے پہ گھوڑا آ رہے ہیں, آپ نہیں جیت سکتے الیکشن, ایک کروڑوں میں چلی گئی ہے بات. تو عمران خان بھی اسی ڈگر کے اوپر اپنی پارٹی کو لے کے آ رہا تھا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے اس کو میجورٹی چاہیے تھی اسمبلی میں, اور میجورٹی ہم عوام کیسے لے کے آتے ہیں آگے. آپ دیکھ لیں کہ قبرستان میں مردے ہمارے دفن ہیں اور امیدوار سے توقع کی جا رہی ہے جی ہمارے قبرستان میں مٹی ڈلوا دیں, ہمارے قبرستان کی چار دیواری بنوا دیں. یہ ہے کہ پبلک کو اپنا تھوڑا سا خود بھی تو کردار ادا کرنا چاہیے نا. تو پبلک ایسے مختلف انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا تھا کہ جس میں عمران خان ایک سچی جمہوریت کے اوپر بیس کرتی ہوئی حکومت بنا ہی نہیں سکتا تھا. پہلے اسمبلی میں جائے, اسمبلی میں گیا ہے تو پبلک کو پتہ لگا ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں. خان صاحب بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آئے ہیں نا, جس طرح یہ کہتے ہیں. جی ہوتا ہے, میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل کلچر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے, پولیٹیکل کلچر آپ کا یہی تھا.